الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ کل کی جتنی روایتیں تھیں اور اس میں ضمناً کچھ مسخرے پن والی روایت بھی تھی، شیطان و حضرت نوح حضرت آدم والی، اور اسی طریقے سے وہ روایت جس میں کہا کہ شراب چند امور سے بنتی ہے، اور چونکہ انہی شراب میں جو انگور کا رس اس عدے امور اور اجزاء میں شامل ہوا کرتا ہے، اس لیے انگور کا رس بھی شراب کے ساتھ ملحق ہے۔ کہتے یہ کون سی بات ہو گئی؟ کل خمر مرکب حرام ہونے کے نتیجے میں اس کے اجزاء کو نجس یا اجزاء کو حرام ثابت کرنا یا اجنبی از دلالت ہے۔ اس لیے یہ روایت بھی ایک قسم کا مسخرہ ہے، ہاں، یعنی اس روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ نہیں، روایت کے اوپر بھی محل اشکال ہے۔ وہ تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ روایت جو ہے اول تو خود ضعیف ہے، ثانیاً یہ کہ اگر مان بھی لے تو دلالت اپنی مکمل نہیں کرتی۔ پھر کہتے بچ جاتی ہے اسیر عنبی میں نجاست کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک روایت، اور روایت موثقہ معاویہ ابن عمار ہے کہ جو کافی و تہذیب کتاب میں نقل کی گئی۔ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، اس روایت میں معاویہ ابن عمار کہتے ہیں، معاویہ ابن عمار موثق راویہ، وہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ان الرجل من اہل المعرفت بالحق، ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو حق کی معرفت رکھتا تھا، یعنی بہ شیعہ، یعنی اس کی مراد جو ہے شیعہ تھا۔ شیعہ ایک مرد کے بارے میں سوال کیا، یاتینی بالبختج، بختج اس عصیر عنبی کو کہتے ہیں کہ جس کو پکایا گیا ہو، جس کو ابالا گیا، اس کو بختج کہتے ہیں۔ یاتینی بالبختج، ایک مرد جو ہے اس نے سوال کیا کہ کوئی آتا ہے ان کے پاس وہ بختج کو لے کر کے، بختج یعنی انگور ابالا ہوا، انگور کا رس ابالا ہوا، وَيَقُولُ، اور وہ کہتا ہے کہ قد طبخ علی الثلث، کہتے کہ میں نے اس کو جلا دیا ہے ثلث مقدار تک باقی رکھ کر، یعنی ثلث باقی ہے، باقی دو ثلث جلا دیا ہے۔ وَأَنَا أَعْرِفُهُ أَنَّهُ يَشْرِبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَشْرِبُهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ يَشْرِبُهُ عَلَى النِّصْفِ، فرماتے ہیں کہ وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو ایک ثلث باقی رکھا، باقی تو جلا دیا ہے، اور مجھے پتا ہے، وہ مرد شیعہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے، انا عارف انہ یشربہ علی النصف، کہ آدمی جو آ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے ثلث تک باقی رکھا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ پیتا ہے اس انگور کے رس کو نصف جلانے کے بعد، مجھے پتا ہے، یہ ایسے ہی آ کر بول رہا ہے کہ ثلث جو ہے میں نے باقی رکھا ہے، ویسے حقیقت میں وہ نصف جو ہے اس پر باقی رکھ کر کے پیتا ہے وہ۔ افاشربہ بقولہ وہو یشربہ علی النصف، کیا میں اس کے کہنے پر کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ثلث باقی رکھا ہے اور میں اس کو پی رہا ہوں، آپ بھی پیو، تو کیا میں اس کے ثلث کہنے پر اس
انگور کے ابالے ہوئے رس کو پی سکتا ہوں. وَهُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ، جبکہ مجھے پتا ہے کہ وہ نصف جلا کے پیتا ہے، ثلث باقی رکھ کر کے نہیں پیتا ہے، بلکہ نصف باقی رکھتا ہے اور نصف سے پینا شروع کر دیتا ہے وہ. فقال خمر لا تشربه، کہا اگر نصف ہے تو شراب ہے، اس کو نہیں پیو. قلت، تو میں نے کہا فرجل من غیر اہل المعرفت، ایک مرد آتا ہے جو اہل معرفت میں سے نہیں ہے، اہل تشیع میں سے نہیں ہے، اہل سنت مثلا. یشربہ علی الثلث، وہ اسی انگور کے رس کو ثلث کے اوپر پیتا ہے، یعنی ایک تہائی باقی رکھ کے پیتا ہے. ولا یستحلہ علی النصف، اور وہ اس انگور کے رس کو نصف پر حلال نہیں سمجھتا ہے. یخبرنا ان عندی بختجا، اور وہ مجھے خبر دیتا ہے کہ میرے پاس انگور کا ابالا ہوا رس موجود ہے، جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ ثلث تک پیتا ہے. فقد ذهب ثلثاہ، جبکہ مجھے پتا ہے کہ 2 ثلث اس میں سے جل چکا ہے. وبقی ثلثہ، اور اس کا ثلث باقی ہے. یشرب منہ، اور وہ اہل سنت پیتا ہے اس ثلث میں سے. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس سے پیوں جو اہل سنت لے کر آیا ہے مثلا؟ قال نعم، امام نے کہا پی سکتے ہو اس کو، کیونکہ اب اس 2 ثلث تو چلا گیا، 2 ثلث تو چلا گیا، اس لیے آپ اس کو پی سکتے ہیں. یہ حدیث عمار، موثقہ ابن عمار، معاویہ ابن عمار، یہ حدیث دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ ذل ید کا قول یہاں پر معتبر نہیں ہے. حالانکہ شیعہ کر کے کہتا ہے کہ میں نے ثلث پر پیا ہے، اس کا قول جو معتبر نہیں، حالانکہ ذل ید ہے، وہ اسی کا جو ہے وہ انگور کا رس تھا جو ابال کر لے کر آیا تھا، اس کا قول معتبر نہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 ثلث جلا دیا ہے اور خبر بھی دیتا ہے، تو پھر بھی ذلیت کے قول کو اعتنا نہیں کیا جائے گا. اس روایت سے یہ پتہ چلتا معیار اس ذلیت کے قول کو سننے میں یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد جو ہے وہ غالب ہے ذلیت کی خبر پر. ہمارا اعتقاد ہے کہ نصف پیتا ہے، نصف جلاتا ہے، نصف پیتا ہے نہیں، تو ہمارا اعتقاد ذلیت کی خبر پر مقدم ہے. اس لیے ہمارا اعتقاد یہ تھا کہ وہ نصف جلاتا ہے اور نصف پیتا ہے نہیں. تو ہمارا اعتقاد ذلیت جو ثلث پر پینے کی خبر دے رہا ہے اس پر ہمارا اعتقاد غالب ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد جب اس پر غالب ہے تو ہم اپنے اعتقاد کے مطابق کہ جو اہل سنت کے برادران میں سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے تو 1 ثلث جو باقی رکھا 2 ثلث جلا دیا ہے، اور ہمارا اعتقاد بھی ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے، تو پھر ہم ذلیت کے ساتھ اپنے اعتقاد کو ملاتے ہیں، تو اپنا اعتقاد اور ذلیت کی بات مل کر کے ثابت ہوتا ہے کہ جو ثلث ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم اہل سنت والے سے پی سکتے ہیں. اگر اہل سنت میں بھی ہمارا اعتقاد اور ذلیت کی بات آپس میں ٹکرا جاتی تو ہمارا اعتقاد مقدم تھا، لیکن یہاں پر تو کوئی ٹکراتی نہیں. اہل سنت کے برادر نے آ کر یہ کہا کہ 1 ثلث پر میں پیتا ہوں، اور ہمارا بھی اعتقاد ہے کہ واقعی 2 ثلث جلا کے 1 ثلث باقی رکھ کر یہ پیا کرتا ہے.
تو ہمارا اعتقاد مطابق ذوالید ہے اہل سنت میں بھی، مطابق ہونے سے اعتقاد کے مطابق ہم اس ایک ثلث والے انگور کے ابالے ہوئے رس کو پی سکتے ہیں۔ ہاں اگر شیعہ بھی ہو تو ٹھیک ہے، شیعہ تو بطریقہ اولا ہو سکتا ہے، لیکن اگر شیعہ جھوٹ بول رہا ہے اور نسب پر آ کر کے بات کرتا ہے تو ہمارا اعتقاد مقدم ہے اس کی خبر دینے پر۔ ہاں پس ہمارا اعتقاد جواز بر ثلث تھا اور عمل بھی اسی طرح ثلث پر ہوا ہے، تو اس کی خبر پر ہم اعتماد کر کے پی سکتے ہیں۔ اس لیے یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ عصیر عنبی ابال آنے کے بعد اور 2 ثلث جانے سے پہلے خمر تنزیلی ہے، اور خمر تنزیلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خمر کے آثار اس پر مترتب ہوں گے۔ خمر کے آثار مرتب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خمر حرام بھی تھا اور خمر نجس بھی تھا، اس لیے اس عصیر عنبی کے اوپر بھی وہی احکام 2 ثلث جانے سے پہلے نصف کے وقت باقی رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں شراب کی طرح حرام بھی رہے گا، شراب کی طرح نجس بھی رہے گا۔ امام علیہ السلام نے ایک لفظ اس فقال خمر لا تشربہ، یہ جو ہے 2 نصف باقی ہے اور نصف جل گیا ہے تو خمر ہے، ابھی تک شراب ہے، آپ اس کو نہیں پیے، یعنی خمر کا لفظ استعمال کیا وہاں پر۔ بس اس لیے جو ہے پختہ اور پکایا ہوا انگور کا رس، اس میں جب عصیر عنبی مطبوخ جو پکایا ہوا ہے اس میں 2 ثلث جب تک کہ نہ جل جائے تب تک شراب کا حکم رکھتا ہے، اور شراب کا حکم رکھنے کا مطلب یہ کہ حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے۔ اس موثق معاویہ ابن عمار سے ثابت کریں گے کہ انگور کا رس اس میں ابال آ جائے تو وہ حرام بھی ہے نجس بھی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس کے ذریعے سے ہم بات کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس استدلال پر چند وجوہ سے اشکال وارد ہے۔ علاوہ بر اس کے کہ اس کے اندر سندی اشکال ہے، دلالت کے اعتبار سے بھی چند مناقشات اس روایت پر وارد ہیں۔ صلی اللہ علیہ